اس عمارت کے ساتھ جو رینویشن ہے، سجاوٹ ہے، جو سامان ہے عمارت کے اندر، کیونکہ بہت لیوش آپ کروڑ میں لے آئیں، یہ وہ ارینجمنٹ ہے جو 3 وقت کرنا پڑتا ہے، کھانے کا صرف کھانا بنا کر پہنچانا پڑتا ہے۔ جہاں کہیں ایسا ہے کہ وہ خشکی پہ ایسی جگہ بیٹھے ہیں وہ جہاں بارش نہیں ہو رہی ہے، وہاں وہ کھانا بنا لیتے ہیں، لیکن کھانا بنا کر بھی پہنچانا پڑتا ہے۔ 3 وقت لاکھوں لوگوں کے لیے کھانا بنا کر پہنچانا کسی ایک ادارے کے لیے، کسی ایک فرد کے لیے ایک بہت بڑا کام ہے یہ۔ پھر لوگ بیمار بھی پڑتے ہیں، حاملہ خواتین بھی ہیں وہاں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ خواتین موجود ہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ گھر کے مرد موجود نہیں ہیں، خواتین بچے ہیں جو ہم کہتے ہیں نا رول گئے ہیں، انہیں نکال کر لانا پانی میں سے۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ صورتحال کتنی خطرناک ہے۔ ہم نے بہت سارے سیلاب اور یہ قدرتی آفات جو ہیں ان میں کام کیا ہے، ہم نے وہاں بھی کام کیا ہے جہاں ٹرکوں میں جو ہے وہ لاشوں کو پاکستان سے باہر، سری لنکا میں ایک دفعہ ہوا تھا، ٹرکوں میں لاشوں کو سونامی پر بھر کے لے کے جایا جاتا تھا، وہاں بھی کام کیا۔ ہم نے کشمیر میں بھی کام کیا، ہم نے سندھ میں بھی کام کیا اس سے پہلے۔ لیکن اب اندازہ ہوا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ یہ ابھی کچھ وقت کے لیے مستقل ہے، جب تک پانی اتر نہیں جاتا، اور اگر پھر بارش ہو جائے جس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے تو معاملات اور زیادہ گمبھیر یا مشکل۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، 1 سال 1.5 سال کے بچے کی، اور اس ویڈیو کے نیچے لکھا تھا کہ ہمیں یہ وقت دیکھنے سے پہلے موت کیوں نہیں آ گئی۔ تو یہ تو خیر نا امیدی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اس دنیا کو قائم کیا تو امید کے ساتھ قائم کیا۔ ہر نیا شخص، انسان جب جنم لیتا ہے تو ایک نئی امید جاگتی ہے، اور یہ امید قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی ہے، اس کی ذات ہے۔ لیکن وہ ویڈیو میں نے بھی دیکھی کہ 1 سال 1.5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا گھاس کھا رہا ہے، گھاس کھا رہا ہے، پیٹ کی دوزخ کو تو بھرنا ہے، کچھ نہیں ہے تو گھاس جو ہے نا وہ لپیٹ کے گولا بنا کے اس کے ہاتھ میں اس کے بڑوں نے دے دی اور اسے کھانا شروع کر دی۔ بچے کی زندگی تو قائم رکھتی ہے۔ میں اس صورتحال کو چند اشعار کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نگاہوں کی حدوں تک بس بپھرتا ایک سمندر ہے، نگاہوں کی حدوں تک بس بپھرتا ایک سمندر ہے، یہ پانی میں جو ڈوبا ہے کسی مظلوم کا گھر ہے، یہ پانی میں جو ڈوبا ہے کسی مظلوم کا گھر ہے۔ اندھیری رات میں معصوم بچے ساتھ بیٹھے ہیں، اندھیری رات میں معصوم بچے ساتھ بیٹھے ہیں، مگر دھڑکا لگا ہے ماں کو ایک انجان سا ڈر ہے، مگر دھڑکا لگا ہے ماں کو ایک انجان سا ڈر ہے۔ یہ منظر بھی میری آنکھوں نے اب کی بار دیکھا ہے، یہ منظر بھی میری آنکھوں نے اب کی بار دیکھا ہے کہ پانی کی سطح پر تیرتا ایک بے بدن سر ہے، کہ پانی کی سطح پر تیرتا ایک بے بدن سر ہے۔ یہاں افلاس ہے، بیچارگی ہے، بھوک بیماری، ہزاروں میل پھیلا بے بسی کا ایک سمندر ہے۔ مسافت گہرے پانی میں غذا ناپید ہے، لیکن مسافت گہرے پانی میں غذا ناپید ہے، لیکن اثاثہ کل بچا ہے جو اسی کا بوجھ ہے سر پر، اثاثہ کل بچا ہے جو اسی کا بوجھ سر پر ہے۔ وہاں تو گھاس کھا کر پیٹ بھرنے کے مناظر ہیں، وہاں تو گھاس کھا کر پیٹ بھرنے کے مناظر ہیں۔ بقا کیا آدمی کی جانور کے ہی برابر ہے، بقا کیا آدمی کی جانور کے ہی برابر ہے۔ اور ایک آخری شعر ہے کہ دعا کے ساتھ ہی شاہد عمل کی بھی ضرورت ہے، دعا کے ساتھ ہی شاہد عمل کی بھی ضرورت ہے۔ مکی ہم ایک ہیں، سانجھا وطن ہر ایک کا گھر ہے،
مکی ہم ایک ہیں، سانجھا وطن ہر ایک کا گھر ہے۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ سیلاب زدگان کو جہاں خشک جگہ ہے وہاں پناہ دیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور میرا اور تیرا کا فرق اس لیے ختم کر دیجیے کہ اس طرح کی آفات کہہ کر نہیں آتی، اس طرح کی آفات کہہ کر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ جب مشکل وقت آتا ہے، قدرتی آفات آتی ہیں، تو وہ لوگ جن کے لہلاتے ہوئے کھیت، باغ اور کھلیان ہوتے ہیں وہ سب اجڑ جاتا ہے، جو منظر ہم نے دیکھا ہے۔ جن کی بڑی بڑی حویلیاں تھیں، زمینیں تھیں، آج وہ لوگ پانی پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کشتیوں میں بیٹھ کر اپنے علاقوں کو خیر بات کہہ رہے ہیں اور خشک جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ نہیں بچا ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو ہم زمیندار کہتے ہیں، جن کی زمینوں پر فصلیں لہلہا رہی ہوتی تھیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں باغ بھی ہیں، کیلوں کے باغ، آم کے باغ، امرود کے باغ، لیکن سب ختم ہو گیا ہے نا۔ اب وہ لوگ خشک جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ وہ زمین جو کبھی ان کو غذا دیتی تھی، پھل دیتی تھی، وہ زمین آج اس قابل بھی نہیں ہے، یا وہ زمین ہی موجود نہیں ہے کہ لوگ وہاں پر اپنے مردے دفنا سکیں۔ تو ڈریے ایسے وقت سے، اور یہ واقعی استغفار کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے، میں اپنے اعمال پہ اور ہم میں سے ہر شخص، کیونکہ ہم نے زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسی غلطیاں ضرور کی ہیں، لیکن اب اس وقت پہ ہم غلطی نہ کریں، یہ سوچ کر کہ برا وقت یا کوئی آفت کہہ کر نہیں آتی، اور ایسا نہیں ہے کہ مخصوص کچھ لوگوں پر یہ آفات آتی ہوں۔ اس لیے ان لوگوں کی مدد کیجئے، جہاں ممکن ہے ان کو بسا لیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کو یہ احساس دلائیے کہ واقعی وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، واقعی وہ ہمارے لوگ ہیں، اور یہ ملک ان کا ہے۔ اس ملک میں رہنے والا ہر شخص ان کی خدمت کر کے ان کی بہبود کے لیے، آباد کاری کے لیے اپنا فریضہ ضرور انجام دے گا۔ آج یہاں پر ہمارے ساتھ جو ہمارے محترم تشریف فرما ہے مہمان، وہ بھی اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اور اس فریضے کی ادائیگی میں جو شخص جتنا حصہ ڈال سکتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو ڈالنا چاہیے۔ مختلف اداروں نے کام کیا ہے، مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، احساس کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ہم بلوچستان کی پکار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت، لیکن وہ بلوچستان کی پکار آج پاکستان کی پکار بن گئی ہے، آج پاکستان کی پکار بن گئی ہے۔ ہم تڑپ اٹھے تھے بلوچستان میں سیلاب آنے پر، لیکن اس سیلاب کی صورتحال نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ میں نے سفر کیا ہے، سفر کر کے علاقوں کو دیکھا ہے، میں نے آسمان سے بھی دیکھا، زمین پر سفر کر کے بھی دیکھا، اور میں یہ سوچتا رہا کہ یہ لوگ جو ان علاقوں میں، ایک وسیع علاقے میں بسے ہوئے لوگ ہیں اور پانی میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، ان تک وسائل کیسے پہنچ رہے ہوں۔ خوشی کریں، عیش کریں، اور ہمارے یہاں لوگ اس حال میں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، اور مذہب سے بڑھ کر انسانیت کے ناطے ہر شخص کو ہم میں سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ سے عرض کیا کہ ترپال جو ہے وہ 3000 روپے اس کے لیے ڈونیٹ کیجئے، 15000 روپیہ جو ہے آپ ڈونیٹ کیجئے ایک ٹینٹ کے لیے، اور 6000 ایک فیملی کی، ایک ہفتے کے راشن کے لیے 21000 یہ بنتا ہے جناب والا 24000 روپیہ۔ یہ 24000 کا پیکیج آپ دے دیجئے ایک فیملی کے لیے، تو شاید اللہ تعالیٰ ہماری اس محبت کو قبول فرمائے۔ میں نے خاصا وقت لیا، میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروا دوں، یہ بھی اس نیکی کو کے لیے ہی یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ ہر شخص کو اپنا، وہ کہتے ہیں دامے درمے سخنے، جیسے بھی اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ میرے ساتھ معروف عالم دین ہمارے بہت مہربان، اور میں علماء کرام کی نسبت سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے علم سے لوگوں کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور پھر یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں بیٹھ کر یہ مزید جو ہے پوری دنیا میں دین کا علم پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب۔ السلام علیکم۔
صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خرم رحمانی صاحب بھی خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما، ہمارے دوسرے مہمان بھی خطیب ہیں، امام ہیں، اس کے علاوہ آپ بھی اسی طریقے سے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، چینل کے ذریعے بھی آپ تعلیم کا سلسلہ بھی ہے دین کی، وہ بھی آپ نے جاری رکھا ہوا ہے، اور بہت سارے طالب علموں کو تیار کریں تاکہ وہ بھی آگے چل کر دین کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما احمد منیر نورانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم۔ ایک اور ہمارے ساتھ جو ہے شخصیت تشریف فرما ہے، ہمارے مہمان ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، نعت خوانی کے حوالے سے لوگ ان کو سنتے ہیں تو پسند کرتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں تو یہی روحانیت جو ہے، اس روحانیت کی نسبتوں سے محبتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماسٹر سمیر موجود ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ مجھے اگر یہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا بریک میں جانے کے لیے تو میں بات کو آگے بڑھا سکوں، اگر سن رہے ہیں تو میں ماسٹر سمیر سے درخواست کروں گا ایک کلام کی، ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہا ہوں۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شعر دکھا مجھ کو، واہ، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شعر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، بہت اچھے، بہت اچھے۔ کہ جن لوگوں پہ ہے
میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہوں اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم حاضر ہیں اور وہی کرم فرمائے گا۔ اس امید کے ساتھ ہم آپ سب اس دنیا میں موجود ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ بھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو۔ پاکستان کی پکار، پاکستان کی پکار کسی ایک ادارے کی طرف سے، کسی ایک فرد کی طرف سے نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے محبت کرنے والے لوگوں کی طرف سے ہے۔ وہ جو اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، وہ جو مصیبت کا شکار ہیں، مصائب میں گھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ پکار رہے ہیں، اور وہ بھی پکار رہے ہیں کہ جو آپ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کو ان کی طرف بڑھنا ہے۔ ہماری پکار ان کے لیے ہے، ان کی پکار ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہم اور وہ الگ نہیں ہیں، پاکستانی وہ بھی ہیں، پاکستانی ہم بھی ہیں، اور جب ایک ہی ملک کے لوگ مشکلات کے شکار ہوں تو پھر کوئی بھی دوسرا جو ہے وہ سکون کے ساتھ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کے تحت کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، تکلیف ایک عضو کو ہوتی ہے تو وہ محسوس پورا جسم کرتا ہے۔ تو ہمارا دل دکھا ہے، ہمارے دل میں اس بات کی تکلیف اور درد ہے کہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے مشکلات کا شکار ہیں، اور یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے ہم نظر نہیں چرا سکتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو ہم سے بہت دور نہیں ہیں، کہیں پر بھی پاکستان میں موجود ہیں، ہمارے ارد گرد، ہمارے کہیں قریب میں ہمارے بہت سارے بہن بھائی مصائب کا شکار ہیں، ان تک ہمیں پہنچنا ہے۔ ہم خود چل کر نہیں جا سکتے، تو یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا پلیٹ فارم ہے۔ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ان کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو ڈونیٹ کیجئے، تاکہ ان تک یہ ایک بڑا ذریعہ ہے، ایک بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے، پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔ یہ وہ نیٹ ورک ہے جو پاکستان سے باہر بھی دنیا بھر میں کام کرتا ہے، تو پورے پاکستان میں اس وقت یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ آپ بڑھ کر آگے آئیے، اس نیٹ ورک کے ذریعے ان لوگوں تک اپنی امداد پہنچائیے۔ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے سروں پر سایہ ہو تو آپ ایک جو ہے وہ ان کے سر پہ سایہ دے دیجئے، اور وہ 3000 روپے میں آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی فیملی کو ٹینٹ پرووائڈ کر دیں، ایک کہ وہ ٹینٹ میں آرام کر لیں، بیمار لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، خواتین ہیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ ہیں، آپ ان کو چاہتے ہیں، زخمی لوگ بھی ہیں کہ وہ اگر آرام کر لیں، تو ایک ٹینٹ 15000 روپے کا ہے، اور آپ ایک فیملی کو اگر ایک ہفتے کا راشن فراہم کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف 6000 روپے کا ہے۔ یہ ٹوٹل 24000 روپے کا پیکج بنتا ہے۔ آپ ترپال، ٹینٹ اور راشن یہ پرووائڈ کر دیجئے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے 3000، 15000، 6000، 1000 کر سکتے ہیں، 500 کر سکتے ہیں، 200 کر سکتے ہیں، ڈونیٹ کر دیجئے، تاکہ اپنا حصہ ضرور ڈال دیں۔ لوگ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، اور ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے احساس، اور خاص کر یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا، جو ان کی مدد کے لیے اس وقت سرگرم ہے، اور سب لگے ہوئے ہیں۔ اس میں شریک ہو جائیے۔ یہ ایک میں نے عرض کیا تھا، ایک وقت کا یہ ارینجمنٹ نہیں ہے۔ اگر کھانا پہنچانا ہے، راشن پہنچانا ہے، تواتر کے ساتھ یہ سب کچھ پہنچانا ہے، میڈیسن پہنچانی ہے، دوسری چیزیں پہنچانی ہیں، ضرورت کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ضرورت کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، وہ ڈونیٹ کیجیے، وہ پہنچائیے۔ اس کے لیے آپ پیسہ ڈونیٹ کر دیجیے، پیکیج جو ایک ہے آپ وہ ڈونیشن دے دیجیے، تاکہ اس ڈونیشن کے تحت جتنا پہنچایا جا سکتا ہے پہنچا دیجیے۔ اور یہ تو ایک فگر ہم نے بتائی ہے کہ 24000 روپے میں یہ ایک پیکیج بنتا ہے۔ باقی میڈیسن ہے، دوسری چیزیں ہیں، اس کے لیے الگ سے ضرورت پڑتی ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں، دنیا میں آپ کہیں پر موجود ہیں،
آگے بڑھ کر آئیے، یہ وقت صرف نظر کرنے کا نہیں ہے، یہ وقت عملی طور پر آگے بڑھنے کا۔ ہمیں شاہد افضل صاحب نے چکوال سے فون کیا، ہم وقفے پہ گئے تھے، اس دوران میں انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ان لوگوں سے، ان بہن بھائیوں کے ساتھ جو مصائب کے شکار ہیں۔ انہوں نے 300 من گندم ڈونیٹ کیا ہے۔ ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ یہ پیکیج ہے، ایک جو ہے ترپال 3000 کا ہے، ٹینٹ جو ہے 15000 کا ہے، اور اس کے ساتھ راشن 6000 کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، انہوں نے 300 من گندم ڈونیٹ کیا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بہت ساری میڈیسن ڈونیٹ کی ہے، مختلف طرح کی میڈیسن ہے جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہے۔ اس میڈیسن کو اور اس طرح سے بہت ساری میڈیسن کو وہاں پر پہنچانا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کی سارٹنگ ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، ڈاکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن چاہے کوئی بھی حالات ہوں، سیلف میڈیکیشن نہیں ہوتی اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، پیرامیڈکس کام کر رہے ہیں، اس کی دواؤں کی سارٹنگ ہوتی ہے، اور سارٹنگ کے ساتھ پھر جس مریض کو اس کی علامات اور تکالیف کے تحت جو بھی اس کو میڈیسن سجیسٹ کی جاتی ہے وہ اس تک پہنچائی جاتی ہے۔ تو لوگوں کو میڈیسنز بھی چاہیے۔ ابھی یہ کل کا واقعہ ہے کہ ایک بچی کو سانپ نے کاٹا، لیکن فوری طور پر رضاکاروں نے اس کو وہاں سے شفٹ کیا، پہنچایا، اور اس بچی کی جان بچ گئی۔ سانپ ہیں، بچھو ہیں، کیونکہ جب زمین کے اندر پانی چلا گیا ہے تو زمین سے باہر نکلتے ہیں اس پانی میں جس میں انسان اپنی جان بچانے کی جستجو کریں، اس میں سانپ بھی موجود ہیں، بچھو بھی، اور دوسرے حشرات الارض بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اتنا برا وقت اللہ تعالیٰ کسی پر نہ لائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں محترم مفتی صاحب آپ سے کرم رحمانی صاحب درخواست کروں گا کہ شاہد افضل صاحب نے جہاں اتنی محبت کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے ڈونیشن دیا ہے، دوائیں دی ہیں، 300 من گندم کا ڈونیشن دیا ہے۔ ان کے والد صاحب ہاسپٹلائزڈ ہیں، بیمار ہیں سر۔ دعا کیجئے تاکہ ہمارے دیکھنے والے جو لاکھوں کروڑوں ناظرین ہیں، ان کے دلوں سے بھی آمین نکلے اور اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شاید بلا شبہ ہمارے جو شاہد صاحب ہیں، شاہد افضل صاحب، ان کا یہ جو جذبہ ہے وہ قابل ستائش ہے ماشاءاللہ، اور ہم دل کی عطا گہرائیوں سے شاہد بھائی کے لیے اور ان کے والد صاحب کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ کریم شاہد بھائی کو بھی خیر و برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین۔ اور جو ان کے والد گرامی اس وقت بیماری کی کیفیت میں ہاسپٹلائز ہیں، اللہ کریم انہیں شفا عطا فرمائے، صحت یابی عطا فرمائے، آمین، اور ان کا سایہ شفقت و عاطفت تا دیر ان کی اولاد پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے کتنے لوگ دعا کریں دعا گے، کر رہے ہیں، جی ہاں، اور جہاں جہاں ان کی دیے ہوئے یہ عطیات، یہ ادویات استعمال کی جائیں گی، یہ گندم استعمال کی جائے گی، وہ کئی دنوں کا بھوکا جب ایک لقمہ کھائے گا، اس کے دل سے جو ان کے لیے دعا نکلے گی نا، سبحان وہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے گی۔ آمین ثم آمین۔ تو یہ جو کیفیات ہیں، یہ جو جذبات ہیں، جی، یہ قابل ستائش ہیں۔ ہم سب دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یقیناً ہمارے ناظرین بھی ان کے لیے اس دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اصل آمین تو ان کی ہے بلا جن شبہ، کے لیے انہوں نے یہ امداد ماشاءاللہ، پیش کی ہے، جی، اور در حقیقت اس کا اجر اللہ دینے والا ہے۔ ماشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ اللہ اجر دینے والی تعالیٰ ذات اجر عطا اللہ فرمائے۔ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، آمین ثم آمین۔ اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے کام آنے والوں کو ان کے وہم و گمان سے بڑھ کر اجر عطا آمین، فرماتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ دنیا بھی ان کی حسین ہو جاتی ہے، کاروبار میں بھی برکتیں عطا ہو جاتی ہیں، اولاد کی بھی خوشیاں اللہ پاک انہیں عطا فرما دیتا ہے، اور جو اخروی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات ان کے لیے مقرر فرمائے ہیں، یقیناً وہ بھی ان کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم تمام رحمتیں و برکتیں انہیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور جس کیفیات میں آپ نے یہ پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچایا، بلا شبہ حقیقت یہی ہے کہ جو اس وقت عافیت کے اندر ہیں، وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جی ہاں، بلا شبہ۔ اور دوسری طرف وہ بھائی جو اس وقت اس مصیبت اور ابتلا اور آزمائش کے اندر گرفتار ہیں، ان کے لیے اپنی خدمات پیش کریں، اپنا کردار پیش کریں۔ بلا شبہ، اللہ نے اگر آپ کو صحت دی ہے تو اس کی قدر کریں، مال دیا ہے تو اس کی قدر کریں۔ یہ جو ابتلا اور آزمائش کی گھڑیاں ہیں نا، در حقیقت کی تربیت کے لیے آتی ہیں، صحیح بات ہے، اور بالکل یہ صحیح فرمایا۔ امتحان اس شخص کا بھی ہے جس پر یہ ابتلا اور آزمائش موجود ہے، اور اس شخص کا بھی امتحان ہے جو اس وقت عافیت کے اندر ہے۔ جو ابتلا اور آزمائش میں ہے، اس کا امتحان ایسے ہے کہ اس کیفیت میں رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے، صحیح، کہ اس کیفیت میں رب کو بھولا تو نہیں، اس کیفیت میں رب کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہوا ہے، اور اس کیفیت میں جب عام لوگ
یا وہ جن کا رب کے ساتھ تعلق نہیں وہ شکوہ کنا ہو جاتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، آہو بکا شروع کر دیتے ہیں، آہو زاری شروع کر دیا کرتے ہیں. لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ اس کیفیت کے اندر بھی لوگوں کے سامنے رونے کی بجائے، شکوہ کرنے کے بجائے اس رب کی ہی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یہ آزمائش تیری ہی جانب سے ہے اور اس آزمائش کو دور کرنے والی ذات بھی تیری ہی ہے، عافیت بھی تیری جانب سے تھی، یہ ابتلا اور آزمائش اگر آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی تو ہے، اس میں راحت اور عافیت دینے والا بھی تو ہے اور راحت اور عافیت کے اسباب پیدا کرنے والا بھی تو ہے. اور دوسری طرف وہ افراد جو اس وقت عافیت میں ہیں ان کی ابتلا اور آزمائش ایسے کہ کیا وہ اس تکلیف کو محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ خود مبتلا ہو تو آپ کو کیفیت محسوس ہو. جیسے آپ نے حدیث مبارکہ کا آپ نے ریفرنس یہاں پر دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو ایک جسم کی مانند قرار دیا. اور مومن سے مراد یہ نہیں کہ صرف میرے علاقے کے مومن بلکہ پورے عالم اسلام کی مومنین، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں کلمہ گو مسلمان موجود ہے وہ سب ایک جسم کی مانند ہیں. اور اس وقت مملکت خداداد پاکستان میں بسنے والے مسلمان اور دیگر افراد جس آزمائش کے اندر مبتلا ہیں تو یہ حقیقت یہی ہے کہ وہ جو ایک جسم کی مانند حضور نے قرار دیا اور اس کی تشبیہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم محسوس کر رہا ہے. جی ہاں. کانٹا اگر پاؤں کے تلوے میں چبھے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر کر اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ آنکھیں بھی محسوس کرتی ہیں اس تکلیف کو، زبان گلا کر دیتی ہے، دماغ تک اس کی کیفیت پہنچتی ہے. تو وہ ایک کنیکٹیوٹی بتاتی ہے کہ چبھا تو وہاں پر ہے مگر اس کا تعلق دماغ کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق آنکھوں کے ساتھ بھی، اس کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق بالکل دل کے ساتھ بھی ہے. یہ ساری کیفیات بتاتی ہیں کہ اے پاؤں تو اکیلا نہیں ہے، ہم اس دکھ میں اس تکلیف میں تیرے ساتھ شریک ہیں اور اس تکلیف کا احساس کرتے ہوئے باقاعدہ اس تکلیف کا اظہار بھی کر رہے ہیں. صحیح. لیکن اگر جسم کو کوئی حصہ سن ہو اسے وہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی. جہاں اب یہ احساس نہیں ہے، اب یہ سوسائٹی کا امتحان ہے. اگر تکلیف محسوس ہو رہی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی، اس کا مطلب زندگی کی رمق موجود ہے آپ کے اندر. سن ہونے کا مطلب بیماری ہے سر، سن ہونے کا مطلب بیماری ہے، معذوری ہے، معذوری. اور اگر آپ تکلیف محسوس نہیں کر پا رہے اس کا مطلب آپ میں زندگی کی رمق موجود نہیں ہے. اس لیے اس جذبے کی قدر کیجیے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو عافیت عطا فرمائی، جو خیر عطا فرمائی، جو بھلائی عطا فرمائی، اس کے اندر اپنے ان بھائیوں کا حصہ نکالیے جو اس وقت ابتلا کے اندر ہیں، آزمائش کے اندر ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ خود سے اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو آسان نہیں ہے. صحیح بات. وہاں پہنچنا، امداد پہنچانا اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ ان تک پہنچانا یہ آسان کام نہیں ہے. اس مصیبت کے وقت میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جس منظم انداز میں اپنے ان بھائیوں کی خدمت پر مامور ہے اور رضاکار اپنی جانوں پر کھیل کر کام کر رہے ہیں. بلا شبہ جتنے رضاکار ہیں ہمارے، جتنی ٹیم کے ہمارے ساتھی موجود ہیں اور ایک ایک شعبہ آپ دیکھیے کام کس طرح سے ہو رہا ہے. آپ دیکھیے بالکل اسکرینز کے اوپر آپ کو چنے بھی موجود ہیں، چنے بھی موجود ہیں. یہ چنے ہمارے رضاکار خود بھی کھا رہے ہیں اور لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہیں. بلا شبہ دالیں، چینی، راشن پہنچانا، ہر طرح کا راشن ہے، چنے والے چنے چھولے جن کو ہم کہتے ہیں، پکا ہوا کھانا پہنچانا، خشک راشن پہنچانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کھانا بنوانا اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق، کیونکہ وہاں لوگوں کو اسہال کی، قے کی، مختلف طرح کی وہ جو پیچش وغیرہ ہم کہتے ہیں، موشنز کہتے ہیں، یہ سب بیماریوں کی بہتات ہے. ان کے لیے دوائیں چاہیے، ان کے لیے پھر ایسا کھانا، ایسا پانی چاہیے کہ جن ان کو شفا دے سکے، قابل ہو، پینے کے قابل پانی، یعنی قابل پینے کے لیے جو پانی ہے، صاف پانی کی فراہمی یقیناً وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چیلنجز ہیں شاہد بھائی، وہاں پر بے شمار چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کے اندر ہمارے جو ساتھی ہیں، جو رضاکار ہیں، وہ بلا شبہ ان کی اپنی فیملیز یہاں پر ہیں، مگر وہ اپنی فیملیز کو دیکھ کر، اپنے بچوں کو دیکھ کر ان بچوں کا دکھ محسوس کر رہے ہیں. اپنے گھر کی خواتین کو دیکھ کر ان گھر کی خواتین کا دکھ اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں. یہ ان کا جذبہ اور جب وہ وہاں سے بتاتے ہیں کہ لوگ کن کن حالات میں، دیکھیں معاملات، واقعات ایسے ہیں کہ جب وہاں سے بتاتے ہیں نا کہ واقعات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، لوگ کن حالات میں ہیں، تو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے ہوتے ہیں بلا شبہ کہ ہم پہنچ نہیں سکتے، ہم کر نہیں سکتے. پھر راستہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہنچے ہوئے ہیں، جو راستہ بنا ہوا ہے، جو ادارہ کام کر اس کے تحت ہم کام کریں. میں محترم ہمارے ساتھ علامہ احمد منیر نورانی صاحب بھی تشریف فرمائے. سر، ان حالات میں جو کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، دونوں صورتوں میں،
کیونکہ جو آفات کا شکار ہیں وہ صرف ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہیں، ہمارے غیر مسلم بہن بھائی بھی ہیں اس میں. ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس وقت ابتلا اور آزمائش کی گھڑی ہے، جیسے حضرت بھی فرما رہے تھے، آپ بھی فرما رہے تھے. اس وقت ہر انسان کا، ہر مسلمان کا جو کردار ہے وہ بڑھ جاتا ہے. بلا شبہ اسلام تو ہمیں عام حالات میں بھی قربانی کا حکم دیتا ہے. اللہ پاک نے مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر، اگرچہ خود بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. یہ تو عام حالات میں ہے. اس وقت حالت تو شاید یہ ایمرجنسی کا لفظ بھی چھوٹا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی کہ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ فرش ہے، نہ چھت ہے، بے بسی ہے. تو اس حال میں تو ضروری ہو جاتا ہے کہ جو لوگ صاحب ثروت ہیں وہ بھی آگے بڑھ کے تعاون کریں، اور جو لوگ صاحب ثروت نہیں ہیں وہ بھی اپنے خرچے کم کر کے وہاں تک پہنچائیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تو سکون سے کھا رہے ہوں، سکون سے سو رہے ہوں، اور وہاں سیلاب. وہ بھی ہمارے بچے ہیں سر. بہت اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا کہ اپنے اخراجات کو کم کر کے نکال. جی اس وقت اللہ بہت دے گا پھر. بالکل بالکل. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کرنے میں، کاروبار کرنے میں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہوتا ہے. بالکل فائدہ ہے. دیکھیں قرآن نے جو کہا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ عملی تفسیر ہوگی اس کی کہ ہم اپنا خرچہ کم کر کے وہ ہم پیسے بچا کے وہ ان کی طرف بھیجیں. وَرَزَقْنَا يُنْفِقُونَ. جی. اور اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے صحابہ کرام کو آپ یہی سمجھاتے رہے، اور امت کو یہی حضور نے پیغام دیا ہے کہ صرف اپنا نہیں دیکھنا ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایسے ہے جو دیوار ہو کہ اس کی بعض اینٹیں دوسروں کو مضبوط کرتی ہیں. تو یہاں بھی مومن کو مضبوط کرے، مومن کی جو ہے بھوک اور پیاس میں اس کی مدد کرے، اور سر چھپانے میں اس کی مدد کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں اللہ پاک سے تجارت، یہ تو وہ تجارت ہے نا جس کا نقصان ہے ہی نہیں، جس کا نقصان ہے ہی نہیں. اور اللہ پاک کے ساتھ تجارت کا یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا میں ہمارا جو کچھ ہے یہ فانی ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. اور ہم جو اللہ پاک کے راستے میں خرچ کریں گے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کے ہم بھول سکتے ہیں، وہ رب بھولنے سے پاک ہے، وہ باقی ہے. اور جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ ہمیشہ نفع میں رہتا ہے دنیا اور آخرت میں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نے اسی پلیٹ فارم پہ بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ میری غربت دور ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، غربت دور نہ ہوئی. پھر آیا کئی دفعہ وہ آیا، دعا ہوئی، غربت دور نہ ہوئی. آخر کار اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے کلیم اللہ، وجہ کیا ہے کہ آپ کی دعا کے باوجود بھی میری غربت دور نہیں ہو رہی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس کا راز پوچھا، حکمت پوچھی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کی زندگی لمبی لکھی ہے اور اس کا رزق تھوڑا لکھا ہے. ہم اس کو تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں تاکہ اس کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہے. حکمت اللہ تعالیٰ اپنی جانتا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے بعض اوقات. جی ہاں، ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دعا مانگی پوری ہو جائے، اور وہ جانتا ہے کہ کب پوری کرنی ہے. وہ رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ناظرین کرام، ہم اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو واضح پیغام ہے، واضح ہدایتیں ہمارے لیے ہیں، وہ ہمارے سامنے ضرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو آزمائش میں ڈالا ہے ان کے ساتھ، جیسے کہ محترم مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، ہمیں بھی آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس وقت پہ ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اپنا فریضہ کیسے ادا کرتے ہیں. اور ہم اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اپنے گھر پر بیٹھ کر جس ماحول میں، پرسکون ماحول میں، بہتری والے ماحول میں ہم موجود ہیں، وہاں بیٹھ کے صرف اس احساس کو اپنا لیں کہ ہمارے کچھ بہن بھائی ایسے ہیں کہ جو بے گھر ہیں. یہ بے گھری، بے سر و سامانی ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی تکلیف ہے. اس کا احساس وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی یا تو ایسے معاملات کو دیکھا ہے یا جو لوگ آج مبتلا ہیں. تو اس بے سر و سامانی کو، بے گھری کو آپ جو ہے وہ دور کرنے کے لیے اپنا فرض ضرور ادا کریں. ہم نے آپ کو 24,000 روپے کا ایک پیکج بتایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پیکج کے تحت، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو 3,000 روپیہ جو ہے ایک ترپال کا ہے، 15,000 روپیہ ایک ٹینٹ کا ہے، اور 6,000 روپے ایک فیملی کو ایک ہفتے کا
راشن دینے کے لیے آپ کو ڈونیٹ کرنا ہے، لیکن آپ 1000 ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، 100 روپیہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈونیٹ ضرور کیجئے، اپنا حصہ ضرور ڈالیے۔ لاکھ روپیہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، 10 لاکھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کر دیجئے، لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا، اپنا حصہ ضرور ڈالیے گا۔ میں محترم معصر سمیر سے درخواست کروں گا ایک کلام کے لیے، اس کلام کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم وقفے پہ نکل جائیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ارشاد فرمائیے گا۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، جی رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا